الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اکون من المسلمین۔ انما اس کے سوا کچھ نہیں ہے، انما بے شک، امرت مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انما امرت کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، ان آبدا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، رب ہذہ البلد یعنی اس شہر کے رب کی عبادت کروں، الذی جس نے حرمہا اسے حرمت والا بنایا، وَلَہُ كُلُّ شَيْءٍ اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے تصرف میں ہے۔ وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون من المسلمین کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہاں ایک خاص حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے، فرمایا انما بے شک امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبدا یہ کہ عبادت کرو، رب ہذہ البلد اس شہر کے رب کی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب صورت نازل ہوئی تھی تو اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اس وقت یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مخاطب تھے، مکہ والوں سے ان کی بات چیت چل رہی تھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی فرمان دیا گیا، خصوصی حکم دیا گیا کہ مکہ میں رہ کر مکہ کی رب کی عبادت کرو۔ اس سے مکے کو رب کے ساتھ جوڑ دیا گیا تاکہ مکہ کی عظمت کو بلند کیا جا سکے، مکہ کو رب کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا تاکہ جس طرح اللہ کے رسول کی ایک اہمیت ہے، جس طرح اللہ پاک کی ایک اہمیت ہے، اس طرح مکے کی بھی ایک اہمیت ہو جائے، اور اس رب کا شکر ادا کرو کہ جس نے اس دین سے دور قوم کے ہوتے ہوئے اپنے اس مکے کے کو عزت بخشی، اس کو احترام بخشا، اس کو امن بخشا۔ پورا ملک برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، پورا ملک جوئے میں ڈوبا ہوا تھا، شراب میں ڈوبا ہوا تھا، زنا اور شراب کے وہ عادی تھے، بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، کمزوروں کا حق مارتے تھے، غریبوں کو ناجائز تنگ کرتے تھے، شریعت کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کو نہ مانتے تھے، اللہ کے حکم کی عدولی کرتے تھے۔ تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے مکے کو عزت بخشی، امن کا گہوارہ بنایا۔ تو اس احسان کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو اس رب کی عزت کرتا ہوں جس رب نے مکے کو عزت دی ہے، جس نے اس کو حرم بنایا ہے، جس نے اس کو حرمت والا بنایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اس کے علاوہ جو چیز اس دنیا میں موجود ہے وہ سب کچھ اسی کی ہے۔ جب مالک اس کا ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ یہ کتنی خوبصورت اور اچھی بات ہے کسی کی تربیت کرنے کے لیے، لیکن کوئی بندہ سمجھنے والا ہو تب۔ اس کے بعد فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے میرے محبوب تم بھی ان اکون من المسلمین فرما بردار ہو کر
مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ، یعنی فرما برداروں میں شامل ہو جاؤ۔ فرما برداروں میں شامل ہونے کا کیا مقصد ہے؟ یہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مکے کو عزت دی، اسلام کو عزت دی، رحمان عزت والا ہے، قرآن عزت والا ہے، تو اسی طرح جو مکے کو ماننے والے ہیں، مکے کو ماننے والے ہیں، مکہ کے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت دینا چاہتا ہے، ان کو بھی فرما برداروں میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ دراصل فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، لیکن اس کی تعلیم جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ہے کہ اگر تم مکے کے رب کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں معزز بنا دے گا۔ یہ جو پیچھے کہا ہے نا کہ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اللہ ہی کی ہے، تو جب آپ اللہ کے احکام کو مانو گے، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ گے، تو پھر وہ جو ہر چیز اللہ کی ہے نا، پھر وہ چیزیں اللہ آپ کو دے دے گا، یعنی دنیا کی حکمرانیاں آپ کو دے دے گا، پھر دنیا کی قیادت آپ کو سونپ دے گا، پھر تم دنیا کے حکمران بن جاؤ گے، پھر تمہیں خوف سے نکال دیا جائے گا، پھر تم لوگوں کو خوف زدہ کرو گے، لوگ تم سے ڈریں گے، تم اللہ کے دین کی آبیاری کرو گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بتایا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بتایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلوایا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اہمیت بنائی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بھی بنائی، وہاں مکہ کی اہمیت بھی بنائی، اور وہاں مومنین کی اہمیت بھی بنوائی گئی کہ وہ لوگ وہ چیز جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا وہ عزت والا ہو جائے گا، وہ حرمت والا ہو جائے گا، وہ دنیا میں آخرت میں ہر جگہ پر وہ عزت کا مستحق ہوگا۔ تو اس لیے تم سب مل کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے حکموں کی پیروی کرو، جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح زندگی گزارو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزتوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکومتوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جبھی ہوں گی جب تم اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا لو گے۔ اگر تم اپنی مرضیاں کرو گے تو پھر تمہیں یہ چیزیں میسر نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ کے انعام کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکموں کی تابعداری کی جائے، ان پر من و امن عمل کیا جائے، اللہ کو ہر لحاظ سے راضی رکھا جائے۔ رب راضی تو سب راضی، اگر رب راضی نہیں ہے تو پھر کسی کے بھی راضی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔